پیارے دوستو، اگر آپ کے دماغ میں ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں ہر وقت گندے اور الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو رکعت ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی۔ اتنے زیادہ خیالات کا پریشر ان کے مائنڈ کے اوپر رہتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان خیالات کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، اور آخر یہ خیالات آتے کیوں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ خیالات کب آتے ہیں، انسان کے ذہن میں کب آتے ہیں۔ دیکھیے، جو خیالات آتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلے وہ خیالات ہوتے ہیں جو فرشتوں کی جانب سے ہوتے ہیں، دوسرے وہ خیالات جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، تیسرے وہ خیالات جو خود انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ اور انسان کی جو اپنی فطرت ہوتی ہے نا، وہ نیکی والی ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی کام گناہ کا جب کرتا ہے تو وہ لذت کے لیے کرنا تو چاہتا ہے، لیکن دل اس کا گواہی نہیں دیتا، کیونکہ انسان کی فطرت کبھی نہیں چاہتی کہ وہ گناہ کرے۔ تو ہماری فطرت کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم گناہ کریں، لیکن جو شیطانی خیالات اور وسوسے ہیں ان کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف آتا ہے۔ اور یہ ہے شیطان وسوسے اور گندے خیالات کن لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے؟ ان لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے ہی گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، شرابی ہے، بے نمازی ہے، شیطان کو انہیں بہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن جس بندے کے ذہن میں گندے خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اندر سے نیک ہے، اس کا باطن صاف ہے۔ شیطان اسے گناہوں کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، لیکن وہ اندر سے گناہ کرنا نہیں چاہتا۔ اور فرشتے جو ہمارے کندھوں پر ہیں، کراماً کاتبین، وہ ہر چیز لکھتے ہیں۔ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو نیکی لکھی جاتی ہے، اور گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو گناہ ہی لکھا جاتا ہے، جب تک ہم اسے نہ کر لے۔ اور اگر گناہ کے بعد بھی بندہ فوراً توبہ کر لے تو گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو جب انسان کے ساتھ ایسا ہو کہ نماز میں خیالات آئیں، رکعت بھول جائیں، تو اسے 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا یہ کہ اپنی نماز کو طویل کر دے، یعنی لمبا کرے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ اگر خیال آئیں تو اور زیادہ دھیان سے پڑھے، اگر ضرورت پڑے تو نماز کو دہرائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھے اور ہلکا سا بائیں طرف اشارہ کرے تاکہ شیطان کے وسوسے دور ہو۔ اور اگر آپ کے ذہن میں بار بار خیال آ رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی گناہ نہیں کر رہے تو یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہا ہے۔ یہ کامیابی کی نشانی ہے کہ شیطان آپ کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم برے خیالات کو نظر انداز کریں اور اچھے خیالات پر عمل کریں جو ہماری فطرت اور فرشتوں کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کام میں حصہ لینے والوں کو اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھیجنے والے کو بہترین عرض عطا فرمائیں۔ آمین۔